اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز حاضرین و سامعین، یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان عظیم ہے کہ وہ مجھے آپ جیسے نیک لوگوں سے ملاقات کا موقع عطا فرماتا ہے، اور ہر سال آپ کے پیارے چہروں کی زیارت کر کے دل کو مسرور فرماتا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہمارے اس تعلق کو، ہماری اس نسبت کو، ہمارے اس اخلاق کو، اور ہمارے اس اخلاص کو، اور ہمارے اس پیار اور محبت کو تا صبح قیامت اسی طرح آباد رکھے۔ اور نہایت ہی میرے واجب الاحترام قابل صد احترام حضرت علام، میرے فاضل دوست، کلاس فیلو بھائی، میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صاحب چشتی، خطیب اعظم مسجد حاضہ دامت برکاتہم القدسیہ، ان کی یہ محبت ہے کہ وہ ہر سال اپنی محبت کے سیلاب میں مجھے بہا کر یہاں پر لے آتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے بیٹے محترم عمران یوسف صاحب کو اور ان سب فیملی کو اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ ذریعہ ہماری ملاقات کا اور یہ وسیلہ ہماری ملاقات کا اسی طرح آباد رکھے۔ الحمدللہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شرافت بھی اپنے عروج پر ہے، جس میں علو بلندی، اگر بندہ بلند ہونا چاہے تو وہ ماحول بھی موجود ہے، اس میں بر نیکی جو ہے وہ بھی اپنے عروج پر ہے، الفت اپنے عروج پر ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے روشنی وہی اپنے عروج پر ہے۔ گویا کہ شعبان کا ہر ایک ایک حرف جو ہے وہ بندے کو اپنی طرف مائل کر کے اللہ رب العزت اسے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ لوگو آؤ میری بارگاہ میں جھکو، مجھے یاد کرو، تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی، باقی میرا کام ہے کہ میں آپ کو آپ کے مقاصد میں پورا کر دوں۔ جب ہم کسی گھاٹی سے اوپر سے نیچے آتے ہیں تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، نیچے سے اوپر جائیں تو مشکل ہوتا ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ ہے کہ بندہ اوپر کھڑا ہے اور وہ صرف تھوڑی سی محنت چلنے کی کرے گا نیکی کی طرف، تو بندہ نیچے جلدی آ جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے عروج پر ہے، صرف وہ بہانہ ہے کہ بندہ چلے صحیح، آگے اللہ رب العزت خود اسے اپنے فضل سے مالا مال فرمائے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، یہ اس کا کرم ہے۔ مہینے سارے مہینے ہیں، مگر ہر مہینے کی اپنی ایک ایک اپنی فضیلت ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے مہینے سے شروع کیا کہ الرجب شہر اللہ،
کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور وہ شعبان و شہری، اور شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، ور رمضان و شہر امتی، اور رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ جس کو سرکار نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، اس میں حضور علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ یہ کہ کوئی دن ہوگا جو خالی ہوگا، وگرنہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ایک آدمی کام اس طرح کر رہا ہو پابندی کے ساتھ، تو آدمی سن کر کہتا ٹھیک ہے اس کا کام ہے وہ جو کر رہا ہے، مگر وجہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیوں ہر روز کرتا ہے۔ مگر اگر کوئی پوچھ لے اس سے کہ تو یہ کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اور اگر وہ وجہ بتا دے اور وجہ پتہ چل جائے، تو وجہ اگر اچھی ہو تو بندہ وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ اس مہینے میں آپ کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اگر حضور علیہ السلام یہ عمل کریں کہ جن کو ضرورت نہیں، تو ہم کس کھاتے میں ہیں؟ ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ تو وجہ بتائی کہ میں اس لیے روزے رکھتا ہوں۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام قرآن پاک رات کو جب نوافل ادا کرتے، رکعات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جو نبی ہو جس پر قرآن نازل ہوا ہو، جو اسے اس قرآن کی آیت کا مفہوم اور معنی پتہ ہوگا، وہ کسی اور کو تو نہیں ہو سکتا، تو وہ اتنے محو ہو جاتے کہ سرکار کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ رکعت کتنی لمبی ہو گئی، تو پاؤں پر ورم آ جاتی، سوج آ جاتی۔ آج کوئی ہے بندہ کہ بندہ ساری رات بھی کھڑا رہے تو اس کے پاؤں بھی اتنے سوج جائیں تو اسے کوئی طرف کہنے والا رب کی طرف سے کوئی آواز ہوگی تو اتنا نہ کھڑا ہوا کر؟ نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ حضور علیہ السلام کی شان تھی کہ جب آپ اس طرح کھڑے ہوتے، اتنے محو ہو جاتے اللہ کی بارگاہ میں، تو پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرے پاؤں کی حالت کیا ہو گئی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محبوب اتنا نہ کھڑا ہوا کر، رات کو اتنا قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا کھڑا ہوا کر۔ اور پھر تھوڑا کتنا تھا اس کا بھی پتہ نہیں تھا، بھی تھوڑا کتنا ہے، تو فرمایا نصفہ او انقص، آدھی رات ہو جائے یا اس سے بھی کم ہو جائے، اتنا کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ عبادت ایسی عبادت ہو کہ ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارا دل، ہماری سوچ، ہماری فکر صرف رب ذوالجلال کی طرف ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی سب سے اہم چیز ہے۔ حضور علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے سوالات کیے، سرکار تشریف فرما تھے، اور ایک آدمی آ گیا جس کے بال بہت سفید کالے تھے، اور اس کے چہرے پر کوئی گرد و غبار بھی نہیں تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ بڑی دور سے مسافر آیا ہے۔ اور جب چھوٹا سا علاقہ ہو تو ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون، جیسے آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں، سب ایک دوسرے کو تقریباً جانتے ہی ہیں۔ ایسے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ آدمی آیا جو اجنبی تھا، مگر اجنبی ایسا تھا کہ صحابہ کہتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا، کہ کپڑوں پر کوئی گرد و غبار ہو، چہرے پر کوئی گرد و غبار ہو، ایسا بھی نہیں تھا، مگر آ کر بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا، اور پھر پوچھنے لگا کہ اسلام کیا ہے، مل اسلام، حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ پھر پوچھا اور جب سوال کا جواب دیا تو کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حیران تھے کہ یہ سوال بھی پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ ہم جب کسی سے سوال پوچھے تو سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو پوچھ رہے ہیں،
مگر وہ سوال بھی پوچھتا ہے اور پھر آخر میں کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ مل ایمان، و ایمان کیا ہے، سرکار اس کا جواب دیتی ہے، پھر کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ مل احسان ہو، جس پر میں بات کرنے لگی، اس لیے میں نے اسلام کی مزید وضاحت نہیں کی، ایمان کی وضاحت نہیں کی، کیونکہ اس پر میری گفتگو نہیں ہے۔ جس ٹاپک پر گفتگو تھی وہ اب آ رہی ہے۔ پوچھا مل احسان ہو، احسان کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر کہ گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو یہ طاقت نہ رکھے کہ تو اپنے رب کو دیکھ سکے تو پھر یہ سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ تو اس نے کہا صدقتا، تو پھر کہا یہ سچ ہے۔ اب میں حدیث پوری کرنے لگا ہوں، بات میری یہاں پر تھی جو میں نے کرنی ہے، اس پر پھر آؤں گا۔ اب صحابہ کرام نے کہا یہ سوال بھی پوچھتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ جب وہ چلا گیا، اس نے پھر اس کے بعد قیامت کے بارے میں پوچھا، بات ادھر لمبی ہے، ادھر نہیں ہم جا رہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، وہی زیادہ جانتا ہے کہ وہ کون تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھا اور یہ آیا تھا کہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ سوال پوچھ کر تم پوچھ نہیں سکتے تھے کئی چیزیں، وہ پوچھتا تھا مجھ سے، میں اس کا جواب دیتا تھا، تم اس کو سن لیتے تھے اور اس لیے کہہ دیتا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تو وہ جبرائیل تھے، وہ تو جبرائیل تھے۔ تو آ کر وہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا، وہ حضور علیہ السلام، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو فرشتہ ہے وہ مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے۔ تو مختلف شکلوں میں آنے سے فرشتے کی حیت تبدیل نہیں ہوتی، فرشتہ فرشتہ ہی رہتا ہے۔ فرشتہ اگر انسانی شکل میں آ جائے تو فرشتہ فرشتہ ہی رہتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام بشر بن کر اللہ ان کو بھیج دے تو جو ان کو نورانی صفت سے مالا مال فرمایا ہے، تو نورانیت کے ہونے سے بشریت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ضدیں نہیں ہیں۔ جب فرشتہ جب آتا ہے تو انسان کی شکل میں، رجل کی شکل میں، فرشتہ تین چیزوں میں آیا ہے حضور علیہ السلام کے سامنے۔ ایک عام آدمی کی حیثیت بن کر، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ آدمی بن کر آئے مگر پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ کبھی یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام صحابی جس کو سب جانتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے، حضرت دحیہ کلبی، ان کی شکل میں آ جاتے تھے، کیونکہ لوگ اس کو پہچانتے بھی تھے کہ یہ دحیہ کلبی ہے۔ تو معروف آدمی کی شکل میں، چونکہ وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھے، دحیہ کلبی جو صحابی رسول تھے بہت خوبصورت تھے، ان کی شکل میں وہ آتے۔ اور تیسری شکل یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آتے، اور وہ جو تھی اس کے ساتھ آپ کے اتنے پروں کے ساتھ، ہیرے جواہرات کے ساتھ آپ آتے۔ یہ حضور علیہ السلام کے پاس وہ اپنی اصلی شکل میں آتے تھے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوں کہ جیسے بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تو ہماری کیفیت نہیں، مگر اگر ہم یہ سمجھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو ہماری نماز بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ اس کا آج کے دور کے اندر ثبوت ہمیں کیمرہ نے دے دیا۔ کیمرہ پتہ ہو کہ یہ لگا ہوا ہے تو بندہ بالکل سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے، میری کوئی چیز نہ اس کے اندر کیپچر ہو جائے، تو بندہ بالکل ٹھیک۔ اگر بندہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، نماز پڑھے تو قیام ہو، ہمارا بیلنس دونوں ٹانگوں پر پورا نہ ہو، تو یہ غلط ہے۔ ہم ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک پر نہیں قزمن رکھتے، تو یہ کیا ہے؟ اگر پتہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا رب کی حالت سامنے دیکھ کر کوئی بندہ ایسے کھڑے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سجدے میں جائیں تو سجدے میں سرور یہ ہو کہ میں اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہوں، اور دل میں یہ خیال جو پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ،
اور دل میں نیت ہو کہ مولا جھک میں گیا ہوں تیرے سامنے، اور کیا رہ گیا میرے پاس۔ بندہ جو کھڑا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ عاجزی اس کے اندر یہ تھوڑا سا جھک جائے گا، اور جب میں رکوع میں چلا گیا مولا میں تھوڑی سی اور عاجزی میں آ گیا۔ کہتی تھی مولا تو نے کیا چھوٹی سی راتیں بنا دی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیا تھا؟ سرور تھا، وہ لطف الہی تھا، اللہ کا جو لطف ملتا تھا اس کو وہ تھا ان کے پاس۔ آج ہمارے پاس یہ دولت نہیں ہے، دولت کا معیار بدل گیا۔ ہم اگر کسی سے پوچھیں کہ تیرے پاس دولت ہے تو ہمارا ذہن آئے گا اس سے مراد مال و دولت ہے۔ اس وقت ہمیں مومن کی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ مومن کی دولت ایمان ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے وہی سب سے زیادہ امیر ہے۔ ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ حدیث پاک ہے بہت زبردست، ذہن میں آئی ہے کہ ایمان کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں اپنی طرف اور پھر دیکھیں اس صحابی کی طرف جس کا بھی میں ذکر کرنے لگا ہوں، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم کدھر ہیں۔ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کہ انہو مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ایک روز حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو فقال لہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یعنی حارث بن مالک سے پوچھا کہ کیف اصبحت یا حارث، اے حارث آج تو نے صبح جو ہے وہ کیسے کی ہے؟ جیسے ہم کہہ دیتے آج کا دن کیسا رہا، یار کیسے نکلا ہے تو صبح اٹھا ہے کیسا رہا؟ کیف اصبحت یا حارث، اے حارث آج تو نے صبح کیسے کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اصبحت مؤمنا حقا، میں نے ایک حقیقی مومن جو ہوتا ہے اس مومن کی طرح صبح میں نے کی ہے۔ جیسے ایک مومن صبح کرتا ہے، کیا کرے گا؟ یعنی نماز پڑھی ہوگی، اللہ کا ذکر کیا ہوگا، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، میں نے ایسے صحبت کی۔ ایسے بایا کہ انظر ما تقول، ذرا سوچ، پتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی بڑی بات تو کہہ رہا ہے، انظر ما تقول، تجھے پتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، اب سرکار فرما رہے ہیں فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو جو کہہ رہا کہ میں نے ایک سچے حقیقی مومن کی طرح صبح کی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اب کس کو صحابی کہہ رہا ہے؟ سرکار کو۔ یہ جواب دینا چھوٹی سی بات نہیں تھی حضور علیہ السلام کو، وہ جانتے تھے ایمان کہاں پر ہے۔ تو صحابی آپ کو کہہ رہا کہ میں نے ایک حقیقی مومن کی طرح جو صبح کی ہے، اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ تجھے پتہ ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ پھر ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اب اس کی بات سنو ذرا صحابی کی، اور کہہ رہا ہے سرکار کو، ہم یہ بات آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے، مگر وہ آدمی اسے کہہ رہا صحابی جو صاحب نظر ہے، جو جانتا ہے کہ دل میں اس کے ہے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں، حالت میری یہ ہے کہ میں دن کے وقت دنیا کی جہاں تک بات ہے، عزفت عنی عن الدنیا، کہ دنیا سے تو میں بے رغبت ہو گیا۔ اب ایمان کی حقیقت بتا رہا ہے، تین چیزیں بتائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نفس جو ہے نا وہ دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا، عزفت نفسی عن الدنیا، دنیا سے بے رغبتی ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَأَسْهَرْتُ لِذَلِكَ لَيْلِي وَأَصْبَحَ نَهَارِي، کہ رات جو ہے نا وہ میری، وہ تو جاگتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور جو دن ہے نا مولا، دن ہے نا یا رسول اللہ، وہ میں رب ذوالجلال کے دیدار کے تڑپنے میں، پیاس میں کہ مجھے مل جائے،
تڑپتے ہوئے گزار دیتا ہوں۔ یہ میری حالت ہو گئی وَكَأَنِّي، اب میری حالت یہ ہو گئی ہے، یہ تین چیزیں کرنے کے بعد اس پر میری پابندی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو گئی، رات کو بیدار رہتا ہوں، دن جو ہے وہ اپنے رب ذوالجلال کے دیدار کے طلب میں پیاسا پھرتا ہوں۔ اب میری حالت یہ ہو گئی ہے وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، اب میری یا رسول اللہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب میں اپنے سامنے رب ذوالجلال کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، یہ کوئی چھوٹی سی بات صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ سرکار کو، سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ اب میری حالت یہ ہو گئی ہے وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، اب میں اپنے رب کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہو گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ جو جنتی لوگ ہیں نا، میں ان کو ایک دوسرے سے ملتا ہوا جلتا ہوا ملاقات کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تیسری یہ حالت ہو گئی ہے، تین چیزیں کی کہ میں نے پابندی کس چیز کی ہے، ان کے کرنے کے بعد تین ہی چیزیں بتائی کہ میری حالت کیا ہو گئی ہے۔ اب تیسری بتاتی ہے اسی طرح اب یا رسول اللہ میری حالت یہ ہو گئی کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، جب وہ انہیں سزا ملتی ہے تو تکلیف میں جو کراہتے ہیں میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب سننے کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ عرفتہ، جو سرکار نے پوچھا تھا نا کہ ہر ایمان کی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا، تو اب سرکار فرما رہے ہیں عرفتہ، واقعی تو نے اپنے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا۔ اب وہ صحابی کس منزل پر ہوگا ہیں جی، اور پھر سرکار نے فرمایا فلزم، اس کو لازم رکھ، جو یہ کام تو تین کر رہا ہے نا اس کو لازم رکھ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تو نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ آج کے دن اس مہینے میں ہم کم از کم تین چیزوں کے کرنے کی اگر نیت کر لیں، دنیا سے بے رغبتی کریں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کھانا پینا چھوڑ دیں، وہ بھی صحابی بھی تو کھاتے تھے نا، پیتے تھے نا، ان میں امیر لوگ نہیں تھے، سیدنا عثمان غنی سے بڑھ کر کیا ہوگا جی، کون سا ہوگا؟ تو ایک، اور دوسری رات کو بیدار رہنا سوئیں۔ ان راتوں میں تو خاص کر کے کیا بندہ ایک گھنٹے کے لیے بھی اسے، یا وہ بھی جانتا ہے کہ آج کل کتنے بندے لوگ مشغول ہیں، اتنا بھی ٹائم مل جائے، راتوں کو بیدار رہنے کی عادت ہو، اور صبح کے وقت رب ذوالجلال کی تلاش ہو۔ رب ذوالجلال کی تلاش کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مارا پھر رہا ہے، اگر کسی بندے کو دیکھے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آ جائے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ کسی بھائی کو مسکراتے ہوئے سے دیکھ لو، اس کو اچھا جواب دے دو، خوش ہو جائے، تو بندے کا دل خوش ہو گیا تو رب خوش ہو گیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ مگر آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا تو کسی پر اعتماد ہی نہیں، کوئی ہمارا دوست ہی نہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم خوش ہو سکیں، بلکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے دکھوں سے اتنے دکھی نہیں جتنا کسی کے سکھ کو دیکھ کر دکھی ہیں۔ میرا ایک جملہ بہت کہ یہ ہمیں نچوڑ دیا ہے ہمارے معاشرے کا، کہ آج بندہ اپنے دکھوں سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کو سکھی دیکھ کر دکھی ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو جب ہماری حالت یہ ہو
تو پھر رب ہمیں کیسے ملے گا؟ ہمیں رب کیسے ملے گا؟ رب تو ہمارے پاس ہے، وہ کوئی دور تو نہیں ہے، مگر اسے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ عمل نہیں ہے۔ جب تک عمل نہیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ صحابی جو ہے جس نے یہ بات کی ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنی احادیث ہیں جو روایت کرنے والے لوگ ہیں، جیسے یہ حارث بن مالک انصاری کی بات کی ہے، کوئی بندہ کہے کہ چھوڑیں اس کو، پتہ نہیں سچی ہے کہ نہیں سچی۔ اگر ہم اس راوی کو اس کو کہتے ہیں اسناد، کیا کہتے ہیں؟ اسناد کہتے ہیں چین کو۔ ایک صحابی کہتا ہے میں نے اس سے سنا، دوسرا کہتا ہے میں نے اس سے سنا، تیسرا کہتا ہے میں نے اس سے سنا۔ یہ جو چین ہے اس کو ہم حدیث کی اصطلاح میں اسناد کہتے ہیں۔ یہ اسناد ہے۔ یہ اگر ہم اس کو نکال دیں اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو ہی بیان کریں تو کچھ ہمارے پلے رہتا نہیں ہے۔ جنہوں نے بیان کیا ان بندوں کو ہی نکال دو تو باقی کیا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ پتہ یہ چلا، بلکہ محدثین فرماتے ہیں کہ اسناد جو ہے یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک کتاب الایمان میں یہ حدیث آتی ہے، اور میں حدیث کی تشریح نہیں صرف اس کے بلکہ اگر اسناد کی ہمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ جو بندے روایت کرتے ہیں صحابی، یہ ان کے مقام کیا ہے۔ عن عبد السلام بن صالح، امام عبد السلام بن صالح جو کہ ابی سلط الحروی ہیں۔ یہ ابی سلط الحروی جو ہے یہ امام ابن ماجہ، جنہوں نے ابن ماجہ شریف لکھی حدیث کی، ان کے یہ شیخ ہیں۔ آپ ان کا مقام خود سمجھ لیں کہ یہ کتنے بڑے ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں آگے کہ میں نے یہ بات جو آگے بیان کر رہے ہیں، میں نے اس حدیث کی طرف نہیں جانا، صرف بیان کروں گا، مگر جو بات بیان کرنی ہے وہ ہے اسناد کی، جو میں نے شروع کی ہے اس پر بات کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان علی ابن موسیٰ الرضا ان ابیہ، ان جعفر ابن محمد ان ابیہ، ان علی ابن الحسین ان ابیہ، ان علی ابن ابی طالب۔ یہ میں نے نام ہی ذکر کیے ہیں، حدیث آگے اس کا میں ابھی ذکر نہیں کرنے کا موقع نہیں، بات نہیں ہماری، ہمارا تعلق یہاں تک ہے۔ امام عبد السلام بن صالح ابی سلط الحروی وہ علی بن موسیٰ رضا سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد موسیٰ رضا سے روایت کرتے ہیں، وہ امام جعفر بن محمد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، وہ آگے علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں، اور حسین اپنے والد حضرت علی بن طالب سے روایت کرتے ہیں۔ یہ نام میں نے ذکر کیے ہیں۔ قال ابی سلط، یہ جو امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں ابی سلط الحروی، وہ یہ کہتے ہیں کہ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرأ، اگر یہ صرف نام ہی جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیے ہیں، اگر یہ کسی دیوانے کے اوپر، مجنون کے اوپر پڑھ دیے جائیں تو وہ درست ہو جائے گا۔ نام پڑھ دیا، حدیث کی بات نہیں کی، صرف یہ نام پڑھ دیا جائے کہ یہ الفاظ پڑھ دیے جائیں، ان کے نام لے لیے جائیں نا، تو وہ بندہ مجنون جو ہوگا وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اب ہماری کیا حالت ہے؟ ہم یہ کہیں کہ ان کو کوئی اہمیت نہیں، تو حدیث کا مقام کیا ہوگا؟ اگر بیان کرنے والوں کا یہ مقام ہے تو جو سرکار نے آگے فرمایا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ اس مہینے کے اندر ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ جب تک بندہ اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا دوسرے کو نہیں پہچان سکتا۔
ہم دوسرے کو پہچانتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، اپنے کو نہیں دیکھتے کہ میں کیسا ہوں۔ جس دن بندے نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا کہ میں کیا ہوں، اس کی نظر میں ہر بندہ اچھا لگے گا، اس کو ہر بندہ اچھا لگے گا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، دوسرا بندہ ہمیں درست نہیں لگے گا۔ اس مہینے میں کوشش کریں کہ اپنے رب کو منائیں، اس مہینے میں کوشش کریں کثرت سے روزے رکھیں، اس مہینے میں کوشش کریں کہ یہ نیت کر کے کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جب نوافل ادا کریں، کہیں کہ مولا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کہاں پھر رہا ہے۔ دنیا اسے دیوانہ کہے گی، مگر حقیقت میں وہ دیوانہ نہیں ہوگا، اس کے اندر دیوانگی نہیں فرزانگی ہوگی۔ دنیا والے اسے دیوانہ کہیں گے کہ اسے کچھ پتہ نہیں، مگر حقیقت میں اسے سارا کچھ پتہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بندہ جب اللہ سے دل لگا لیتا ہے تو جو ولی لوگ ہیں یہ ولی ہی ہیں، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ الولی هو الفانی فی حالہ والباقی فی مشاہدۃ الحق۔ ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے حال سے فانی ہوتا ہے، فنا ہو جاتا، اسے اپنے بارے کچھ پتہ نہیں۔ مثلا وہ پڑا ہوا ہے، دھوپ میں پڑا ہوا ہے، اس کے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں۔ اس کو جا کر مار دو، کچھ کہو، اسے کچھ پتہ نہیں۔ مگر اگر اس کے سامنے رب ذوالجلال کے بارے میں کوئی بات کر دو، کھڑا ہو جائے گا، اسی وقت کھڑا ہو جائے گا، تو نے کیا کہہ دیا؟ الولی هو الفانی فی حالہ، اپنے حال کی کوئی خبر نہیں۔ والباقی فی مشاہدۃ الحق، مگر وہ رب ذوالجلال کو پہچاننے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ إِخْبَارٌ وَلَا مَعَ غَيْرِ اللَّهِ قَرَارٌ۔ پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اوروں کی بات نہیں سنتا، اور جب تک اسے اپنے رب ذوالجلال کی بات نہ سناؤ اس کے دل کو قرار نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ یہی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا کہ مجھے تھوڑا سا ذکر سنا دو، تھوڑا سا ذکر سنا دو۔ تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا؟ سب کچھ قربان کر دیا، بکریوں کا ریوڑ دے دیا، پہلے آدھا دیا، پھر کیا بھی یہ سنا دو، اب کیا دو گے بھی؟ یہ آدھا بک جائے یہ بھی لے لینا بھی، اب کیا دو گے؟ مجھے اس پر خود رکھ لینا، مگر وہ ذکر سنا دو اسے۔ اب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ پہچان ہے بندے کی کہ بندے کو جب نماز پڑھے، کھڑا ہو، اپنی خبر نہ ہو، رب کو پہچاننے کی خبر ہو۔ جب کوئی بندہ کسی تجسس میں کوئی کام کرتا ہے، پیسے گم ہو جائیں، گھر میں ڈھونڈ رہا ہے، اس کی نظر پیسوں کے ڈھونڈنے کی طرف ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے پاؤں کے آگے کوئی چیز آ جاتی ہے، گر جاتا ہے، اسے اس کی خبر نہیں، اس کی نظر اس کی طرف ہے، حتیٰ کہ تکلیف ہوگی جلدی سے اٹھے گا مگر جائے گا اس کی طرف۔ اگر بندے کے اندر رب کو ڈھونڈنے کی یہ چیز پیدا ہو جائے کہ بندے کی نظر اپنے رب کو ڈھونڈنے کی طرف ہو، تو مزہ آ جائے بندے کو زندگی کا، مزہ آ جائے بندے کو زندگی کا۔ پھر رب نہ ملے گا تو کون ملے گا؟ پھر رب ہی ملے گا اللہ کے فضل سے۔ آپ اس کو دیکھیں، آزمائیں، جب بندہ رب ذوالجلال کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، تو پھر وہ کہتا ہے تو کدھر جا رہا ہے؟ ادھر آنا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں فریفتہ پایا تو ہم نے آپ کو راہ دکھا دی کہ ہم ادھر ہیں، ہم ادھر ہیں۔ تو جب بندہ کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کر یاد کرے گا مولا مجھے مل جا، تو رب کہے گا اچھا مجھے ڈھونڈتے ہو، میں تو تیرے پاس ہوں، میں تو تیرے پاس ہوں۔ بس یہ کیفیت پیدا کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے، درست کرنا ہے،
اپنے حالات کو درست کرنا ہے، ایمان کی حالت درست کرنی ہے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے سن کر عمل کی کوشش کرنی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔